اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دنوں حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، ایک عالم دین غربت کا شکار ہو کر فاقہ کشی کی نوبت سے دو چار ہوا۔ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ ہمارا گورنر نہایت نیک دل اور فیاض انسان ہے، اسے اپنے حالات سے آگاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عالم کی غیرت و خودداری اسے کسی انسان کے سامنے سوال کرنے میں مانع تھی، اور اس نے بیوی سے کہا، میرا دل نہیں مانتا کہ کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز کروں، خدا را کہیں رسوا نہ ہو جاؤں۔ اس کی بیوی نے یقین دلاتے ہوئے کہا، گورنر کی سخاوت ہر کسی کے لیے عام ہے، آپ کو کسی قسم کا پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ بیوی کے اصرار پر وہ عالم آپ کی مجلس میں پہنچا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو تمام لوگ اٹھ کر چلے گئے، لیکن وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا۔ سوال کرنے کی شرمندگی سے حلق خشک ہو گیا اور اپنا مدعا بیان کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کیفیت سے بھانپ گئے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن کسی شرمندگی کی بنا پر کہنے سے قاصر ہے۔ آپ نے تمام خدمت گزاروں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا اور نہایت اپنائیت سے دریافت کیا، اب ہم دونوں کے سوا کوئی یہاں موجود نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عالم دین نے بات کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خودداری کی بنا پر نگاہیں جھک گئیں اور زبان پر آئے ہوئے الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر چراغ بجھائے اور کہا، اب کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی ضرورت ہے تو بلا جھجک کہہ دیجیے۔ اس کمرے میں مکمل اندھیرا ہو چکا ہے اور آپ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے، پھر گھبراہٹ کس بات کی؟ اب آپ بولے نا، کیا پریشانی ہے؟ عالم دین نے بڑی مشکل سے اپنے حالات سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ حیا مانے رہی کہ آپ سے اپنی بے کسی کی حالت بیان کروں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی اور خزانے کے ایک افسر کا نام بتاتے ہوئے کہا کہ کل آپ ان سے مل لیں۔ صبح ہوئی تو وہ عالم دین اس افسر خزانے سے ملا۔ افسر خزانے نے کہا کہ گورنر کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے کہ آپ کی مدد کروں، لہٰذا آپ کسی شخص کو میرے پاس لے آئیں اور جو چیزیں اٹھا کر آپ کے گھر تک پہنچا دے۔ عالم دین نے کہا، میرے پاس تو ایسا کوئی شخص نہیں جو یہ کام کر سکے۔ اس کے بعد وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گورنر نے یقیناً آٹا اور دوسری چیزیں دینا ہوں گی، اگر نقدی دینا ہوتی تو اٹھانے والے کا مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ عالم دین کی بیوی بہت ہی صابر و شاکر خاتون تھی، کہنے لگی، آپ دل چھوٹا نہ کریں، جو ملتا ہے اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں، اللہ تبارک و تعالی بہتر حالات پیدا فرمائے گا۔ ہم فاقہ کی حالت میں ہیں، اس وقت آٹا اور دوسری چیزیں بھی ہمارے لیے غنیمت ہیں۔ لیکن عالم دین دوبارہ جانے پر راضی نہ ہوا اور گھر پر ہی رہا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ خزانے کا وکیل حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے گورنر کی خدمت میں آپ کے حالات عرض کیے کہ آپ کے پاس اشیاء اٹھانے والا بھی کوئی شخص نہیں، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ 3 حبشی غلاموں کے سروں پر 10-10 ہزار درہم کی تھیلیاں رکھوا کر آپ کے گھر پہنچا دوں، نیز یہ تینوں غلام بھی آپ کی ملکیت میں دیے جاتے ہیں، گورنر کی طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر مرگ پر تھے اور انہیں اپنے آخری وقت کے آثار دکھائی دیے تو اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر میری موت کی خبر سنا دینا، اور اگر وہ میرے قرض کی ادائیگی کی پیشکش کریں تو اسے قبول نہ کرنا، بلکہ میرے قرضوں کو تم خود ادا کرنا، اور اگر تمہارے پاس گنجائش نہ ہو تو میرا محل فروخت کر کے قرضہ اتارنا۔ جب حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے بیٹے نے آپ کی جنت البقیع میں تدفین کے بعد وصیت کے مطابق عام اعلان کیا، جس کسی نے میرے باپ سے قرضہ لینا ہو تو وہ میرے پاس آ کر اپنا قرضہ وصول کر لے۔ اس طرح آپ نے بہت سے لوگوں کو رقم ادا کی، لیکن پھر بھی بہت سارا قرضہ واجب الادا رہ گیا۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا وصیت کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام پہنچا اور آپ کی وفات کی خبر سنا دی، جسے سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی افسردہ و غمگین ہو گئے، اور انہوں نے دریافت کیا کہ کوئی قرضہ تو ان کے ذمہ نہیں۔ آپ کے بیٹے نے بتایا کہ 3 لاکھ درہم ابھی واجب الادا ہیں،
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، لیکن سعادت مند بیٹے نے کہا میرے ابا جان کی وصیت ہے کہ قرض میں خود ہی ادا کروں، لہٰذا آپ کی اس پیشکش کو قبول کرنے سے قاصر ہوں۔ البتہ ایک صورت ہے، اگر آپ ہمارا محل خرید لیں اور اس کے بدلے اتنی رقم دے دیں جس سے میں اپنے والد کا قرض اتار دوں تو یہ صورت ممکن ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ محل خرید کر رقم مدینہ منورہ بھجوا دی اور آپ کے بیٹے نے قرض خواہوں میں رقم تقسیم کرنا شروع کر دی۔ قرض خواہوں میں ایک مفلس فقیر بھی تھا، اس کے ہاتھ میں 20,000 قرضے کی دستاویز تھی۔ آپ کا بیٹا اسے دیکھ کر بہت حیران رہ گیا کہ اس فقیر نے 20,000 قرضہ کس طرح لینا ہے۔ جب فقیر سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ایک روز میں آپ کے والد کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، انہوں نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو، اگر کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ میں نے عرض کی کہ میں مفلس و ندار ہوں، آپ کی صحاوت کے چرچے سن کر اس غرض سے چلا آیا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں گے تو میری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ آپ کی فیاضانہ طبیعت اور کریمانہ اخلاق سے پر امید ہوں کہ مجھے مایوسی اور محرومی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں، پھر 20,000 درہم کا یہ پروانہ لکھ کر مجھے دے دیا کہ چند روز کے بعد آنا اور یہ دکھا کر رقم لے جانا۔ فقیر نے کہا میں اس رقم کا مطالبہ کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سعادت مند بیٹے نے تفصیل سنی تو فوراً 20,000 درہم اسے ادا کر دیے۔ سبحان اللہ، کیسی صحابت تھی جس کے فیض کا سلسلہ ابھی تک جاری رہا، جبکہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عارضی و فانی دنیا کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ ایسی بے مثل صحابت کی نظیر انسانی معاشرے کی تاریخ میں ملنا بہت مشکل۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامی اور تاریخی واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی مزید اگلی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔